ابھی تک قوم اس صدمے سے دوچار ہے جو اس وقت بلوچستان میں ہوا ہے 23 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، 14 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوئے، اس میں ایف سی کے بھی جوان تھے، پھر ہمارے فوج کے جوان تھے، وہ سب کچھ ہوا۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا 11 پولیس والے کچا کے علاقے میں بالکل مارے گئے۔ میرا خیال تھا کہ کل بھی ہم نے اس میں بڑی بات کی تھی اور آج اس پہ بات کریں گے کہ شاید اس وقت تمام پرائرٹیز ایک ہی ہوگی سب کی کہ آج تمام ایجنڈا سسپینڈ ہوں، نیشنل اسمبلی کا، سینٹ کا، اور بلوچستان پہ ایشو ہو اور اس پہ بحث ہو اور اس پہ آگے بات کریں۔ آپ کو یاد ہے جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہم اس تمام چیز کو ایسے بھی ڈسمس کر سکتے ہیں، چلیں جی جیسے بلوچستان والوں نے کہا وہ لوگ آتے ہیں سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، بندے مار کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر ایسے چلتا ہے، لیکن کیا واقعی اتنا سمپل ہے؟ اور اگر آپ ہمارے انٹیریئر منسٹر کی باتیں سنیں تو پھر تو لگتا ہے بہت ہی سمپل ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ کہ انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اگر ایک ایس ایچ او کی مار ہے تو بھیا وہاں پہ پھر وہ ایسا جادو والا ایس ایچ او بھیج دیں، کیونکہ 11 پولیس والے جب کچے میں مارے، ان سے ڈیل، جو عام ڈاکو ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے تو ایس ایچ او ابھی تک نہیں ملا گورنمنٹ کو۔ لیکن بلوچستان میں جہاں کہتے ہیں کہ بھارت بھی پیسے لگا رہا ہے، گلف سٹیٹ بھی ایک دو پیسے لگا رہے ہیں، کچھ اور بھی انٹرنیشنل ایلیمنٹس پیسے لگا رہے ہیں، ایک بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہے، تو پھر وہاں پہ یہ کون سا ایسا جادوئی ایس ایچ او ہے؟ کیا ہماری اپروچ ٹھیک ہے؟ عمران خان صاحب کی باتیں ڈومیسٹک پولیٹکس وہ اپنی جگہ ہے، اس پہ ہی بات ہوگی، لیکن اس بڑے ہی سنجیدہ موضوع پہ بات کرنی ہے۔ ہم نے دعوت دی ہے رانا سنالو صاحب کو، ایڈوائزر ٹو پی ایم آن پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئرس اینڈ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہے، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پہلے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور یہ تمام چیزوں کو خود بھی ڈیل کرتے رہے ہیں، ٹیررزم کو۔ ان سے ذرا گفتگو کا شروع کرتے ہیں پہلے پروگرام کے اس پہلے حصے میں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، آج میرا خیال تھا کہ بالکل ماحول بدلا ہوگا نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر، لیکن نیشنل اسمبلی میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے تقریباً اب آپ جے یو آئی سے بھی اگر آپ گن لیں، نور عالم خان صاحب کو بھی، اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو دیکھیں، تقریباً 12 تو صرف آئینی ترامیم آج پیش ہوئی ہیں، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ اس میں سے 11 صرف جوڈیشری سے ان کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ دانیال چودھری صاحب نے بھی ایک امینڈمنٹ موو کی ہے جس میں وہ جو ججز کی تعداد ہے سپریم کورٹ کی، اس ایکٹ کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں نمبر نہیں آ رہا، لیکن جو خبر چل رہی وہ یہ چل رہی ہے کہ شاید 23 ججز کی تعداد کرنا چاہتے ہیں آپ کی گورنمنٹ۔ اس وقت جو پرانا جو قانون ہے اس کے مطابق چیف جسٹس اور 15 ججز ہیں، یعنی 16 ججز ہیں، تو 17 ٹوٹل اسٹرینتھ بنتی ہے۔ اب 23 کی بات ہو رہی ہے کہ 23 ججز بنائیں گے، اور پھر ظاہر ہے وہ جو نظر آ رہا ہے جوڈیشری میں سپلٹ ہے، شاید وہ فائز عیسیٰ صاحب منیمم مائنورٹی میں آ گئے ہیں تو اس کا بیلنس ہو رہا ہے، تو ترجیحات لگ رہا ہے پیورلی پولیٹیکل معاملات کی ہیں۔ کیا آج تمام بزنس سسپینڈ ہو کے صرف بلوچستان پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، بلوچستان اور کچے کے علاقے میں جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، فورسز کے بھی اور سویلین بھی، اس کے اوپر اظہار افسوس، ان کے درجات، ان کی مغفرت کے لیے دعا، اور ان کی فیملی سے اظہار یکجہتی کی بات تو ہونی چاہیے تھی، اور ریزولوشن ہونا چاہیے تھا، دعا ہونی چاہیے تھی، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ باقی جہاں تک آپ بحث کی بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس معاملے میں اپنی ایک پالیسی بنا کے کہ ان حالات کو اب کس طرح سے آگے جا کے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، اس کے اوپر بحث کروانی چاہیے، تاکہ فروٹفل بحث ہو، اور اس کے نتیجے میں عوامی آراء کے آنے کے بعد جو ایک پالیسی بنے، اس میں بلوچستان کے لوگ بھی حصہ لیں، بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ حصہ لے، وہ بتائے اس کا کیا حل ہے، کس طرح سے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ جنوبی پنجاب کے لوگ بھی بتائیں کہ وہاں پہ کیا ایشوز ہیں،
تو اس کے اوپر ضرور ایک دن نہیں 2 دن بحث ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ فائنلائز کرنی چاہیے۔ ویسے میں نہیں سمجھتا کہ بحث برائے بحث کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، آج ڈار صاحب نے اچھی تجویز دی سینٹ کے اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ جی دونوں ہاؤسز کی آپ جوائنٹ کمیٹی بنا دیں، وہ بیٹھ کے اس پہ اور پھر تمام لوگوں کو شامل کرے اور اس پہ ایک لاہے عمل بنایا جائے، جس طرح اے پی ایس کے سانحے کے بعد ہوا تھا۔ لیکن میں بطور ایک فارمر انٹیریئر منسٹر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں 2 پیسز سنواؤں، آپ ذرا کائنڈلی سنیے۔ پہلے کل جب یہ واقعہ ہوا تو سب دیکھیں، آپ سنگینی دیکھیں، 23 لوگ قتل کیے گئے، گاڑیاں اور وہ سب کچھ جلایا گیا، ایک پل اڑا دیا گیا جس کا بلوچستان سے رابطہ کٹ گیا، ٹرین کا سب کچھ، 14 ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، پتہ لگا کہ جی 15-20 ان کے بھی مارے گئے جو ٹیررسٹ ہیں، وہ تو جہنمی ہیں، وہ تو جتنے بھی مارے جائیں اچھا ہے، لیکن ہمارے 23 لوگ، وہ مطلب 37 شہادتیں ہوتی ہیں ایک دن میں۔ اور انٹیریئر منسٹر صاحب جب اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرکٹ بورڈ کے ادھر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ بھی 2 پارٹس کی پریس کانفرنس ہوتی۔ پہلے کہتے ہیں چلیں پہلے بلوچستان کی بات کر لیں اور پھر جناب کرکٹ کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ 37 لوگ شہید ہوئے ایک دن میں، اور انٹیریئر منسٹر صاحب کو اسی دن کرکٹ کی بھی ساری پریشانی لگی ہوئی ہے۔ آج ان بلوچستان پہنچے، بتایا گیا کہ جی، بلکہ ڈار صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہ گئے ہیں بلوچستان، انٹیریئر منسٹر پہنچ گئے ہیں، اور کل وزیر اعظم بھی شاید جا رہے ہیں، کل یا پرسوں۔ لیکن وہاں جو انہوں نے بات کی وہ ذرا سن لیں دوبارہ، کہ ابھی آپ نے ابتدائیے میں بھی سنی ہوگی کہ انہوں نے کس طرح بلوچستان کی بات کی ہے۔ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بالکل کیا ہے، چھپ ہے نا، سامنے آتے مقابلہ کرتے، انٹریگ کر کے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی، کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس ایچ او کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سول آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری پولیس بھی جانتی ہے، اور ان کا بندوبست ہوگا۔ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ مجھے آپ بتا دیں پاکستان میں کون سا ایس ایچ او ہے جو ایک طرف گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ بین الاقوامی سازش ہے، اور جناب انڈیا بھی کروڑوں روپے لگا رہا ہے اس میں اور بھی بین الاقوامی جو ملک ہیں دوسرے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہوم منسٹر صاحب، انٹیریئر منسٹر جا کہتے ہیں یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یعنی کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنی کیجول اپروچ اگر اس لیول کے اوپر ہے تو ہمیں تو یہیں سے گورنمنٹ کی سنجیدگی پر بڑا سیریس کوئی سوال اٹھتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کرائسس کتنا بڑا ہے، جب آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، اب اس کی بہتر وضاحت تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ سمپل یا یہ کہا جائے کہ وہاں پہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن تو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ باقاعدگی سے ہو رہے ہیں۔ بلکہ آئی ایس پی آر نے جو چند دن پہلے ایک فگر جاری کی ہے، تو اس میں تو جو انہوں نے نمبر بتایا ہے، تو روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ 20 بلکہ سینکڑوں آپریشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے، اور ان آپریشنز میں باقاعدہ ہمارے افسر اور جوان جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آپ آئے روز ہر دوسرے دن آپ سنتے ہیں کہ جی ہماری فورسز کے اتنے جوان، اور پھر چار شہادتیں آج بھی ہوئی ہیں رانا صاحب، 4 شہادتیں آج بھی ہوئی ہیں۔ جی، تو آپریشن، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ آپریشن ہی ہے جو کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں، میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح لائٹ ہارٹڈ انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اتنا یہ کیجول اپروچ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کیسے جو ڈیل کر لے گا؟ اس سے مجھے خطرہ یہ لگتا ہے کہ جو سویلین سائیڈ ہے گورنمنٹ کی، وہ سارا ملبہ اب ڈال رہی ہے کہ سیکیورٹی فورسز ہی ڈیل کریں، یہ وہی آ کے ماریں، سب کچھ پولیٹیکل سائیڈ پہ بالکل یہ اس کو ایک لائٹلی لے رہے ہیں، اور اس کو وہ سنگینی نہیں نظر آ رہی
جو سنگینی حالات کی ہے. دیکھیں ہم کل بھی بات کر رہے تھے, آپ انوالو رہے ہیں بلوچستان کے اندر, جب بھی مسائل رہے ہیں آپ نیگوسیشنز وغیرہ میں بھی انوالو رہے اپنے زمانے میں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سیاست بدل گئی ہے, وہاں پہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سائیڈ لائن ہو گئی ہیں, مارنگ بلوچ ریلیونٹ ہو گئی ہے, جیسا کہ اے پی میں منظور پشتین وغیرہ ہو گئے ہیں. میرا خیال تھا انٹیریئر منسٹر یہ سارے کہیں گے یار مارنگ بلوچ سے پوچھو اس نے اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا, مسنگ پرسنس کی بات تو کرتی ہے, پشتین نے اس پہ کیوں نہیں کیا, مین سٹریم سارے لوگ کہاں پہ ہیں, سارا گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں. ہمارے انٹیریئر منسٹر کھڑے ہو کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کافی ہے پورے بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. کیا گورنمنٹ کو احساس ہے سنگینی کا؟ دیکھیں گورنمنٹ کو بہت احساس ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے, جو سویلینز کو یا لوکل لیڈرشپ کو انگیج کرنے والی بات ہے, وہ بالکل سیاستدانوں کا ہی کام ہے, سیاسی حکومت کا کام ہے. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی حکومت جو ہے, انہیں پوری طرح سے جو ہے وہ انوالو ہونا چاہیے اور انوالو ہوں گے. باقی جہاں تک سیکورٹی ایجنسیز کا معاملہ ہے تو ان کے اوپر کس طرح سے بلیم دیا جا سکتا ہے, وہ تو روزانہ جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اور قربانی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس معاملے کو بالکل سنجیدگی سے لیا نہیں جانا چاہیے, سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے آلریڈی. اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا, اس کو سنجیدگی سے ہی لیا جا رہا ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یا کچے کے ڈاکو ہیں, دیکھیں وہ چھپ کے اور وہ مسلح 10-20 لوگ آ کے ایک سافٹ ٹارگٹ, بے گناہ بے قصور نہتے شہریوں کو آ کے مار کے جو ہے وہ دوبارہ جا کے کچے کے علاقے میں جو ہے وہ چھپ جائیں, پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں, تو وہاں ان کو ٹریس کرنا, ان کے خلاف آپریشن کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے, اس کے باوجود جو ہے یہ آپریشن میں وہی تو کہہ رہا ہوں, سیکیورٹی والے تو اپنا کام کر رہے ہیں, جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کی کمیاں نظر